بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام اور معزز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے قانون شریعت کا اور عقائد کا بیان جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہے عقیدہ نمبر 25، قانون شریعت، عقائد کا بیان، عقیدہ نمبر 25 کیا ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے۔ آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، بلکہ ایک ضرور ہوگا، یا وہ مسلمان یا کافر۔ جو فرقہ ہے نا، فرقہ معتزلہ، وہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک واسطہ ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک واسطہ اور بھی ہے، ایک درجہ اور بھی ہے کہ نہ مسلمان نہ کافر، وہ تیسرا ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ ہم اہل سنت کے نزدیک دو ہی ہیں، یا کفر یا اسلام، مسلمان یا کافر، تیسرا درجہ کوئی نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہاں بندہ جو انسان مسلمان ہے یا وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ بھی، اور آج کل بھی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل فتنے اور بڑھ گئے ہیں، فرقے اور بڑھ گئے ہیں، ایک ایک فرقے میں کئی فرقے ہیں، کئی گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، اب تو بہت ہی زیادہ سلسلہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی میں جو ہوں مسلمان ہوں، بس میں سنی نہیں، میں وہابی نہیں، میں دیوبندی نہیں، میں شیعہ نہیں۔ حالانکہ یہ جو ہیں یہ بھی مسلمان اسلام کے فرقے ہیں، جماعتیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں میں ان میں سے کوئی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ بھی یہ کوئی الگ فرقہ ہے تمہارے کو الگ جماعت ہے؟ اصل تو یہ نظریات ہیں، ہر گروہ کے نظریات ہیں، جس سے اس کا ایک نام پڑ گیا بھی یہ نظریات سنیوں کے سنی ہے، یہ نظریات وہابیہ کے ہیں وہابی ہے، یہ نظریات دیوبندی کے دیوبندی ہے۔ نظریات ہیں، باقی سارے اپنا مسلمان کہتے ہیں۔ آج ہمارے کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، اب ہم اس سے اگلا سوال کرتے ہیں بھی تیرا نظریہ کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے یا رسول اللہ سے روکنے والا ہے؟ دونوں میں ایک تو ہوگا نا۔ تو جو ہوگا وہ اس گروہ میں چلا جائے گا۔ اگر وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے تو وہ سنی ہے، نہیں کہنے والا اس کو شرک کہتا ہے تو وہ وہابی ہے۔ یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، اسلام میں لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بات سیدھی سیدھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، گھما پھرا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں جو ہے نا چکر بازی بہت زیادہ ہوئی، گھمائی جائیں گے بات ہوتی کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مسلمان، تو گلے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا جو نظریات ہے آدمی اس کو اپنا ڈٹ کے بیان کرے،
اس پہ ہم اہل سنت ہیں. ہمارے نظریات ہیں کہ ہمارے حضور نبی محتشم رحمۃ اللہ میں زندہ ہیں، تو ہم ٹھوک جا کہتے ہیں وہ زندہ ہیں. ہم ان کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں یا غوث کہتے ہیں. چھپانے والی بات نہیں ہے، ہمارے نظریات ہیں. ہم اپنے نظریات میں آزاد ہیں. ایز اے پاکستانی بھی اپنی رائے آزادی رائے ہے. یہاں ایک ہندو کو ہے، سکھ کو ہے، عیسائی کو ہے، یہودی کو ہے، تو ہمیں نہیں ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا یا آدمی مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، تیسرا نہیں ہے. یہ یہاں سمجھ لیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ وہ کافر ہو نہ مسلمان، بلکہ ایک ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو رسالت کو ماننے والا ہے، مسلمان ہے. جو ان کا انکاری ہے وہ کافر ہے. تیسری بات نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 26، مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے. مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے. جو ایک دفعہ جنت میں پہنچ گیا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جنت میں پہنچنا ہی مشکل ہے. حضور کی شفاعت سے، نگاہ کرم سے، اللہ کے فضل سے جو پہنچ گیا پھر وہ نکالا نہیں جائے. ٹھیک ہے. اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے. وہ بھی خالدین فیہا اعدت للکافرین. اللہ کہتا ہے جہنم میں نے کافروں کے لیے ہی تیار کی ہے. یعنی مسلمان دائمی ہمیشہ جنت میں رہے گا. جب روز جزا حساب کتاب ہو جائے گا، جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا. اور جو کافر چلا گیا دوزخ میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی بھی دوزخ سے نکلے گا نہیں. ایک تیسرا، اگر مسلمان چلا گیا دوزخ میں تو وہ کبھی نہ کبھی وہاں سے نکل کے جنت میں چلا ہی جائے گا. اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر یا اللہ کے فضل سے، حضور کی شفاعت سے وہ وہاں سے نکل جائے گا. یہی سسٹم ہے جنت و دوزخ کا، یہی سسٹم ہے. مسئلہ نمبر 2، چل رہی؟ ہاں. اللہ عزا و جلہ، لفظ کیا ہے؟ عزا و جلہ. عزا میں نے عزت والا، وہ میں نے اور، جلہ میں نے بزرگی والا، جلال والا، بڑائی والا. ٹھیک ہے، عزت والا ہے اور بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے. کہ سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اب جو سجدے ہیں نا، اب دو طرح کا ہے دونوں جائز. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر بطور عبادت سجدہ کرنا. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں نماز میں، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، معبود حقیقی ہے، برحق ہے. کائنات میں ایک ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات.
اس کو سجدہ کرتے ہیں، عبادت کا سجدہ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں سجدہ تعبدی۔ سجدہ کا معنی ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ وضع الجبہتی، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، وضع رکھنا، وضع الجبہتی علی الارض، زمین پر، جب ہم کہتے ہیں متھا ٹیکنا پنجابی سے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ اصل یہ ہے کہ ماتھا پیشانی کو زمین پر لگا دینا۔ اب اگر پیشانی کو زمین پر بطور عبادت لگائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک ہے کسی اور کو خدا جاننا یا کسی اور کو عبادت کے لائق جاننا۔ تو یہاں اس نے کسی اور کو عبادت کا سجدہ کیا، یعنی کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا، اس سے وہ مشرک ہو گیا، شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اور مشرک جو ہے وہ کفر کی بدترین قسم ہے، کافر کی۔ تو لہذا کسی کو سجدہ تعبدی، عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ معبود عبادت کے لائق ہے، یہ سجدہ کر دیا، اس نیت سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو وہ عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، اس کو خدا نہیں سمجھتا، لیکن بطور تعظیم کہ یہ معزز شخصیت ہے، یہ معزز پیر صاحب ہیں، یا یہ معزز مفتی صاحب ہیں، یا یہ میرا والد ہے، یا میری والدہ ہے، یا میرا بھائی ہے، یا چودھری صاحب ہیں، کہ بطور تعظیم، ٹھیک ہے، یا یہ حکمران ہے، بادشاہ وقت ہے، جیسے اکبر نے کہا مجھے سجدہ کرو، بادشاہ وقت ہے، کوئی بھی ہے، اس کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا، جسے کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، سخت حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو خدا نہیں سمجھا، نہ ہی سجدہ عبادت کا ہے، بلکہ بطور تعظیم، جیسے ہم ایسے جھک لیتے ہیں، جھکتے ہیں نا ایسے، یا ہم دیکھتے ہیں بادشاہوں کو اگر لوگ جھکتے ہیں ایسے، حالانکہ سجدے کا لفظی معنی جھکنا ہی ہے، لغوی معنی جھکنا، جھک تو گیا لیکن حقیقی سجدہ نہیں بنا۔ تو وہ کیا ہے، بعض کا وہ زیادہ جھک جاتے ہیں، پیشانی لگا دیتے ہیں، وہ سجدہ ہو گیا۔ تعظیم جھکنا اگر کفر ہو تو پھر ایسے جھکنا بھی کفر ہے، جھک تو گیا نا غیر اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا مطلق جھکنا کفر نہیں ہے، ناجائز ضرور ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو یہ یاد رکھیں فرق، ایک سجدہ تعبدی ہے، عبادت کا سجدہ، وہ کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایک سجدہ تعظیمی ہے، وہ چاہے بادشاہ کرے، چاہے چودھری صاحب کرے، چاہے ماں باپ کرے، چاہے پیر صاحب کرے، چاہے مفتی صاحب کرے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عام طور پر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، حالانکہ حرام ہے، مزار پہ سجدہ کرنا حرام ہے، جو طریقہ بزرگوں نے فرمایا ہے
کہ مزار کے قریب جا کے سلام پیش کرے اور دائیں طرف آ کے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کرے، ان کے وسیلہ سے دعا کرے. یہ طریقہ ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ آ کے دربار کو قبر کو سجدہ کرے. یہ لکھا ہے قبر کو سجدہ کرے گا تو حرام ہے. لہذا قبر کو سجدہ کرنا، وہ قبر کسی کی بھی ہے، چاہے کسی نبی کی ہے، ولی کی ہے، غوث کی ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں. ہاں وہاں فاتحہ خوانی پڑھے، دعائے خیر کرے، باعث برکت ہے، ان کا وسیلہ ڈالے. ان کا وسیلہ بڑا عالی وسیلہ ہے، شان والا ہے. اللہ ان کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے. اللہ کے قریبی لوگ ہیں. لیکن سجدہ جائز، لیکن سجدہ اگر کیا تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تعظیم میں کر رہا ہے، عبادت میں نہیں کر رہا. جو سجدہ عبادت کا ہے وہ کفر ہے، جو تعظیم کا ہے وہ کفر، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ اچھی طرح اس کو جو ہے وہ سمجھ لے جائے. یہ تو ہے سجدہ. اب ہے عام جھکنا، سجدے کے علاوہ جھکنا، جیسے ہم جھکتے ہیں ایسے. تو یہ بھی منع ہے. یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. سلام لینی تو آپ ایسے لیں سلام. اب اگر میں بیٹھا ہوں آپ کھڑے ہیں تو پھر جھکنا ہی پڑے گا. ویسے ہم بندے کو ملتے ہیں تو اس کو ایسے ملنا السلام علیکم. لیکن ہم جھکتے ہیں اپنے پیر صاحب، معزز شخصیت ہے، ماں باپ کے آگے، اساتذہ کے آگے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ہاتھ چومنے ہیں، دست بوسی کرنی ہے، تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے. پھر جھکنے کا مقصد سمجھ آ گیا. یا آپ نے ان کے پاؤں چومنے ہیں، قدم بوسی کرنی ہے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی فرماتے تھے اور قدم بوسی فرماتے تھے. تو اگر آپ نے جھکنا ہی جھکنا ہے تو آپ پیر صاحب کے ہاتھ چوم لیں تاکہ جھکنا ہی پایا جائے اور دست بوسی ہو جائے. ان کے پاؤں بال چوم لیں اور تشریف فرما، چاہے کھڑے ہی ہیں. اگر آپ جاتے ہیں میں آپ کے ذہن میں ہے کہ میں زیادہ ادب کروں تو آپ ان کے قدموں کی جگہ پاؤں چوم لیں. پیر صاحب قدم چومنا بھی بات سے ساتھ ہے، ہاتھ چومنا بھی. تو اگر ہاتھ چومنے ہیں یا پاؤں چومنے ہیں تو پھر تو جھک سکتا ہے. اگر جس اس نے سلام لینی ہے اور وہ بھی کھڑے ہیں تو پھر تو ایسے سلام لے سکتا ہے. اس میں کوئی حرج، سلام لینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. تو یہ احکام شرع ہے، اور احکام شرع میں ہر چیز کی ونڈ ہے، وضاحت ہے کہ یہ کرنا تو یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے. تو اسی کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور بہترین ہے اساتذہ کرام ہوں، پیران نظام ہوں، ان کی دست بوسی کی جائے. جتنے میرے اساتذہ کرام ہیں ان سب کے ہاتھ چومتا ہوں، آج بھی چومتا ہوں. وہ اس لائق ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، سادات ہیں، مفتیان کرام ہیں. انہیں لوگوں کے ادب کرنا ہے، انہیں کے ہاتھ چومنے جو باعمل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نیک ہیں. تو اس میں کیا جھک بھی جائے گا بندہ، دست بوسی بھی کر لے گا. اور یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہم نے جھکنے کا بیان کر دیا. صرف بلا مقصد جھکنا جائز نہیں، منع ہے. جھکنا اللہ کے آگے ہے، اللہ کے آگے ہے. آگے ہے بدعت کی تعریف. یہ اگلا لیکچر کر لیتے، اگلا لیکچر کر لیتے. اب اپنا جو شروع سے سٹارٹ کر لیں. نہیں اینڈ پہ کرتے ہیں نہیں کہ دعا فرماتے ہیں وہ کر لیں اور
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزارات کی حاضری جہاں بھی ہم جائیں تو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق حاضری دیں، اور ہر طرح کی وہاں جو خرافات ہیں ان سے بچنے کی، روکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔